بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، اللہ کے نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تبلیغ کی۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو اپنے زمانے کی مشہور و معروف ہستی کا تعارف کرواتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی، تاریخ پیدائش 4 ربیع الاول 604 ہجری 30 ستمبر 1206 عیسوی کو جمعہ کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم شیخ بہاؤالدین تھے جو کہ اپنے زمانے کے ایک عالم فاضل بزرگ تھے۔ حضرت مولانا روم کا شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے رومی کے بچپن ہی میں پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین جو اپنے زمانے کے بڑے عالم اور محقق تھے، انہوں نے رومی کی تربیت شروع کر دی۔ افغانستان سے ہجرت۔ حضرت مولانا روم کی عمر تقریباً 14 سال تھی جب 21 ستمبر 1220 عیسوی میں افغانستان پر منگولوں نے حملہ کر دیا۔ جنگ و جدل کے ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بغداد، حجاز اور شام سے گزرے، آخر سلجوقی شہزادے علاؤ الدین کیقباد کی درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر کونیا پہنچ گئے۔ 24 سال کی عمر تک مولانا جلال الدین رومی منطق، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کرتے رہے۔ مختلف درسگاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں امت مسلمہ کے عالم بن گئے۔ 27 جمادی الثانی 642 ہجری 30 نومبر 1244 کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز جو کہ اپنے زمانے کی ایک معروف ہستی تھی، ان سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور حضرت مولانا شمس تبریز 60 سال کے تھے۔ اس ملاقات نے حضرت مولانا رومی کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، کیونکہ یہ ملاقات ان کو بہت عرصہ یاد رہی۔ یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ استاد حضرت مولانا جلال الدین رومی ایک حوض کے کنارے اپنے کچھ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور حضرت شمس تبریز میلے سے کپڑوں میں اور پھٹے ہوئے جوتوں میں ان کے پاس سے گزرے۔ وہ تھوڑی دیر تو حضرت مولانا جلال الدین رومی کا سبق جو پڑھا رہے تھے وہ سنتے رہے، پھر بولے اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ استاد حضرت مولانا جلال الدین رومی نرمی سے جواب دینے لگے کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس بزرگ نے کہا اچھا دکھاؤ پھر۔ انہوں نے دکھایا، انہوں نے کتاب ہاتھ میں لی اور پانی کے حوض میں پھینک دی۔ وہ حضرت مولانا جلال الدین جو کہ اس ٹائم استاد تھے وہ پریشان ہو گئے اور حیرانگی سے پوچھنے لگے یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا ارے روتا کیوں ہے، ٹھہر جا، یہ کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اسی طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گئے، پوچھا حضرت یہ کیا؟ بزرگ نے کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور استاد گمسم کھڑے رہ گئے۔ حواس باختہ ہوئے، جب حواس بحال ہوئے تو پیچھے دوڑ پڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ یہ بزرگ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اپنے دور کی معروف ترین شخصیت حضرت مولانا شمس تبریز تھے اور ان کے یہ شاگرد حضرت مولانا جلال الدین رومی جو کہ بعد میں حضرت مولانا جلال الدین کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے رہے، 10 20 دن کے مسلسل روزے رکھتے رہے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے تھے۔ نماز پڑھتے وقت ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، یار وہ کیسے لوگ تھے۔ ایک بار نماز کے دوران رو پڑے، سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔
یہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے مثنوی مولانا روم، جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے ہیں۔ اس کتاب کی 6 جلد ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2626 اشعار ہیں۔ روحانی تربیت کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے۔ مولانا روم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مرشد بھی تھے۔ ان کی وفات طویل بیماری کی وجہ سے درست علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ 6 جمادی الثانی 672 ہجری 17 دسمبر 1273 عیسوی کو پیر کے روز مولانا رومی اس دنیا فانی سے جا کر اپنے حقیقی مالک سے جا ملے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 66 برس کی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے ایک ہفتے بعد آپ کی چہیتی بلی بھی مار گئی۔ اسے آپ کی قبر کے برابر میں ہی دفن کیا گیا ترکی میں۔ مولانا جلال الدین روم کا مزار بھی ابھی ترکی میں ہی ہے، ترکی کے شہر انقرہ میں۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کے افکار اور نشر و اشاعت کرتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔